السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، برتری و بڑائی اس پاک رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا فرمایا۔ اس پاک رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہے ہم لوگوں پر کہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ ہزار ہزار درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدس مطہر مبارکہ پر جن کا نام گرامی محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، آپ کو معلوم ہے یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ حج کے ایام ہیں۔ قرآن کریم سے جو آیت تلاوت کی گئی ہے وہ حج کے تعلق سے ہے، اور پچھلے جمعہ میں نے حج کے متعلق گفتگو کی تھی۔ خانہ کعبہ بیت اللہ کے تعلق سے آپ کو بتایا گیا تھا۔ اس کے بعد حج کے ارکان، حج کے طریقے، حج کا مقصد، ان تمام چیزوں پر گفتگو کرنی ہے، وقت بہت ہی کم ہے، لہذا یہ جو حج ہے یہ اسلام کا بہت ہی بڑا رکن ہے، یہ فرض ہے، اور اس کے چھوڑنے پر، اس سے پہلو تہی کرنے پر، سستی اور کاہلی کرنے پر جس کے اندر استطاعت ہے، صاحب حیثیت ہے، اگر وہ اس سے کاہلی سستی کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، تو اس کی بڑی وعید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ان لوگوں پر حج فرض کر دیا گیا، ان لوگوں پر جو صاحب حیثیت ہیں، سہولیت ہے، مال ہے، صحت و تندرستی ہے، راستہ پرامن ہے، اس کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتا، کسی بھی وجہ سے ہو، چاہے وہ مال کی لالچ میں یا اور کسی کے خدشے یا ڈر کی وجہ سے، تو اللہ صاف کہتا ہے
ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. پھر وہ کافر ہو جائے گا. اس نے کفر کیا. اس رکن کے چھوڑنے پر اللہ تبارک و تعالی کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے. فإن اللہ غنی عن العالمین. اللہ تو بے نیاز ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ کے سب محتاج ہیں. تم اگر حج چھوڑ دو گے, نہیں کرو گے, تو اللہ کو کچھ فرق نہیں پڑے گا. اللہ کا کچھ نہیں ہوگا, وہ تو غنی ہے. تم اپنا نقصان کرو. لہذا جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید فرمائی ہے, اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا شہر محروسہ کے لیے کہ میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں اس شہروں کے طرف لوگوں کو مقرر کروں, بھیجوں, اور وہ تحقیق کریں کہ جو لوگ جن کے پاس مال ہے, صاحب حیثیت, اگر وہ حج نہیں کرتے, ان کی لسٹ تیار کرے, ان کی فہرست تیار کرے, اور ان پر میں ٹیکس عائد کروں گا, جزیہ لگاؤں گا. ٹیکس کس پر لگایا جاتا ہے؟ جزیہ کس پر لگایا جاتا ہے؟ جو اسلامی مملکت ہوتی ہے اور اس میں جو لوگ کافر مشرک رہتے ہیں ان پر ٹیکس اور جزیہ عائد کیا جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نظریے میں وہ کافر ہیں جن پر ٹیکس لگانا ضروری ہے. ایک طرف اللہ تبارک و تعالی وعیدیں فرما رہا ہے, متنبہ کر رہا ہے, ٹھیک اسی طرح دوسری طرف جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں, حج کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, ان کی فضیلتیں بھی بیان ہوئی ہے, ان کی بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرماتے ہیں؟ فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. جس نے حج کیا اور اس حج کے اندر بیہودہ باتیں نہیں کی, سنت کے خلاف حج نہیں کیا, لڑائی جھگڑا نہیں کیا, بیویوں سے ہم بستری نہیں کی, لہو و لعب کے شکار نہیں ہوئے, یعنی سنت کے مطابق جن لوگوں نے حج کیا وہ لوگ حج سے جب واپس آتے ہیں تو اس طرح واپس آتے ہیں گویا کہ ان کو ان کے ماؤں نے اسی دن جنا, یعنی گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے وہ آ جاتے ہیں. دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَالْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا. ایک عمرہ سے لے کر کے دوسرے عمرہ تک انسان کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے, اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ لوگوں تم کثرت سے عمرہ کرتے رہا کرو, کیونکہ یہ عمرہ تمہارے لیے بہتری ہے, گناہوں کا کفارہ ہے. یہ عمرہ فقر و فاقہ کو دور کرتا ہے اور تمہاری روزی میں برکت دیتا ہے. کثرت سے کیا لو الحج والمبرور لیس له جزاء الا الجنہ. اور حج کے تعلق سے کہا ہے کہ جو حج اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے اس کی کوئی جزا نہیں ہے, اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے جنت کے, یعنی اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے. میرے پیارے ساتھیوں, تو پتہ یہ چلا یہ حج کوئی معمولی چیز نہیں ہے, پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے. حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ایمان نہیں لائے, کفر کی حالت میں ہے, مشرک ہے, نبی کی دعوت پہنچی تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی ایمان لاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آنے کے بعد اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں ایمان لانا چاہتا ہوں, میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے میں اسلام لاؤں, آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا, انہوں نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا, عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا.
नबी को ताज्जुब हुआ कि या अमर बिन आस, तुमने तो कहा था कि आप हाथ लाएं, आपके हाथ पर बैठ करके मैं इस्लाम कबूल करूं, ईमान लाऊं, तुमने हाथ क्यों खींच लिया? उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं ईमान तो लाऊंगा, लेकिन मैं एक शर्त रखना चाहता हूँ, एक कंडीशन रखना चाहता हूँ, एक शर्त रखना चाहता हूँ। क्या शर्त है? हालात कुफर में मैंने बहुत ही ज्यादा गुनाह किए, मेरा गुनाह बहुत ही ज्यादा है, मैंने शराबें पी, मैंने चोरियां की, मैंने गुनाह किया, कुफर किया, शिरक किया, बहुत सारे गुनाह है। मैं एक शर्त रखना चाहता हूँ, ये अल्लाह के नबी आपके हाथ पर अगर बैठ करके मैं इस्लाम लाऊं, ईमान कबूल करूं, क्या वो पिछले सारे गुनाह मेरे माफ हो जाएंगे? अगर माफ हो जाएंगे तो मैं इस्लाम कबूल करूंगा, अगर माफ नहीं होगा तो फिर इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अमर बिन आस, तुम्हें मालूम नहीं है, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला व अन्नल हिजरत तहदिमु मा काना क़ब्ला व अन्नल हज यहदिमु मा काना क़ब्ला। ये अमर बिन आस, तुम्हें मालूम नहीं है, जो इस्लाम कबूल करता है, जो कलमा पढ़ लेता है, उसके पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। इसी तरीके पर जो हिजरत करके चला जाता है, उसके भी सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, और जो हज करता है उसके भी सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, धुल जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम का कबूल करना ये भी कफारा है, सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। और जो हिजरत करके चला जाता है, हिजरत का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके जाया जाए तो गुनाह माफ होगा, बल्कि किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर में अगर दीन पर अमल करना मुश्किल हो रहा हो, अपने इस्लाम पर अमल करना मुश्किल हो रहा हो, काफिर जुल्म और सितम वो कर रहे हैं, तो अपने दीन को बचाने के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए और इस्लाम पर अमल करने के लिए उस मुल्क को छोड़ करके किसी दूसरे मुल्क की तरफ जाना, जहां पुरअमन हो, जहां पर आदमी ईमान पर, इस्लाम पर सही तरीके से अमल कर पाए, वहां पर वो चले जाए ताकि वो सही तरीके से इस्लाम पर अमल करे, तो वो भी हिजरत है, वो भी कफारा है, उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। यानी कहीं से, यानी एक मुल्क से, अपनी मादार वतन से हिजरत करके किसी मुल्क की तरफ चले जाना, जहां पर वो सुकून के साथ रह सके और अल्लाह की इबादत और बंदगी कर सके। और हज ये भी कफारा है। मेरे प्यारे साथियों, दूसरी हदीस की एक और फजीलत सुन लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, क्योंकि उस वक्त जो है, जो लोग हज करते थे वो पैदल ज्यादा हज करते थे, यानी सफर मकसद नहीं है। वहां पर जो हज के अरकान होते हैं, यानी सफा से मरवा और फिर जो है अरफा से मुजदलिफा, इसी तरीके पर जो पैदल हज करते, अब तो सवारियां हो गई है, जो पैदल हज करते हैं, तो उस मौके पर अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए लोगों सुनो, जो इंसान पैदल हज करता है, हज के अरकान को अदा करते, हज के अरकान को जो इंसान अदा करता है पैदल, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक एक कदम पर एक एक नेकियां लिखी जाती है, और वो नेकी दूसरे मुल्क की नेकी नहीं है, वो हरम वाली नेकी है। हरम वाली नेकी अलग होती है, यहां आप नेकी करोगे तो नेकी अलग है, हरम की नेकी अलग है। जिस तरीके से आप इबादत करोगे रमजान में, तो उन इबादतों की नेकी अलग है, 70 गुना ज्यादा है, आम दिनों में करोगे तो कम है। इसी तरीके पर हरम में जो नेकी करोगे वो नेकी अलग है। अल्लाह के नबी से पूछा गया कि अल्लाह के नबी हरम वाली नेकी क्या है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, हरम की एक नेकी 1,00,000 नेकियों के बराबर है। 1,00,000 नेकी है, एक नेकी, वहां एक नेकी करोगे तो 1,00,000 आपको नेकियां मिलेगी। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, एक एक कदम पर एक एक नेकी मिलती है। वो एक हिंदुस्तान के मुताबिक एक कदम पर 1,00,000 नेकी आपको मिलेगी। तो ये फजीलतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं और लोगों को तरगीब दे रहे हैं, लोगों की ख्वाहिश में इजाफा कर रहे हैं कि ये लोगों, तुम्हारे पास अगर इस्तिताअत है, माल है, साहिब तुम हैसियत हो, तो तुम हज करो, हज का फरीज़ा अंजाम दो।
اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الحج اشہر معلومات، کہ حج کے چند مہینے ہیں، معلوم اور مقرر ہے۔ یہ کون سے حج کے مہینے ہیں؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حج کے مہینے شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 3 مہینے حج کے ہوتے ہیں، کیونکہ شوال سے ہی سفر شروع ہو جاتا ہے، پھر وہاں پر عمرہ کرتے ہیں، پھر حج کرتے ہیں، تو یہ 3 مہینے مقرر ہے حج کے لیے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس حج میں کوئی بیہودہ باتیں نہیں ہیں، کوئی گندگی کی باتیں نہیں ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کل ملا کے یہ ہوا کہ آپ حج کریں گے تو سنت کے مطابق حج ہونا چاہیے۔ آج سنت کے مطابق کون حج کر رہا ہے؟ ہم حج کے لیے جاتے ہیں، وہیں سے بدعت شروع ہو جاتی ہے، وہیں سے خرافاتیں شروع ہو جاتی ہے۔ چلو ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، بھائی ہم دعوتیں کریں گے، رشتے داروں کو بلاتے ہیں، فلاں کو بلاتے ہیں، فلاں کو بلاتے ہیں، بھائی آؤ دعوت کے لیے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ سنت کے خلاف ہے۔ شروع ہی میں آپ نے ایک بدعت کو ایجاد کیا۔ حج کرنے کے بعد دعوت ہے، پہلے کوئی دعوت نہیں ہے۔ اسی طریقے پر جو حج ہوگا للہیت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ بھائی نے حج کر لیا، باپ نے حج کر لیا، بہن نے حج کر لیا، بھاؤج نے حج کر لیا، پھوپھی نے حج کر لیا، خالہ نے حج کر لیا، اب میں باقی رہ گیا، بھائی مجھے بھی حج کرنا پڑے گا۔ سارے لوگوں نے حج کر لیا، اگر میں حج نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی میں تو اکیلا تنہا باقی رہ گیا۔ اس وجہ سے بھی لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، اور اس حج میں پھر حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک آدمی نے تو کمالی کر دیا، بینک سے لون لے کر کے حج کو چلا گیا، بینک سے لون لے کر کے حج کو چلا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حج کے جو شرطیں ہیں ان شرطوں کو سمجھو۔ اللہ کی رضا کے لیے حلال کمائی سے اور سنت کے مطابق مناسک جو حج ہے، اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتلایا، اللہ کے نبی نے جو تعلیم اور تربیت دی، اس کے مطابق آپ حج کریں گے تو آپ کا حج قبول ہوگا۔ اسی لیے فرمایا الحج المبرور، جو مقبول حج ہے اللہ کے ہاں، لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کے بدلے میں جنت۔ اور جو حج کے لیے جاتا ہے اسی وقت سے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، چاہے سفر میں اس کی موت ہو جائے، ارکان حج میں اس کی موت ہو جائے، مکہ میں اس کی موت ہو جائے، جب تک کہ وہاں سے واپس نہ آئے، میرے پیارے ساتھیوں، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ حدیث کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی رسول حج کرنے کے لیے گئے، سواری پر سوار، نیچے گرے، اس پر اونٹ چڑھ گیا، گردن میں پیر رکھ کر کے گزر گیا، گردن ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے صحابہ، انہیں غسل دو، بیری کے پتوں سے نہلاؤ، خوشبو نہ لگاؤ، اور 2 ہی چادر میں انہیں دفناؤ، سر نہ ڈھانکو، چہرہ نہ ڈھانکو، کیونکہ کل قیامت کے دن وہ لبیک کہتے ہوئے اور تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا اور وہ براہ راست جنت کے اندر داخل ہوگا۔ بتایا چلا، علماء نے لکھا ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر جو بھی عمل کرتا ہے، جس حال میں اس کی موت آتی ہے اسی حال میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کی حالت میں اسے اٹھایا جائے گا، کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو روزہ کی حالت میں اسے اٹھایا جائے گا۔ اسی طریقے پر کوئی نیکی کر رہا ہے تو نیکی کی حالت میں اسے اٹھایا جائے گا۔ اسی طریقے پر کوئی اگر شراب پی رہا ہے، اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو شراب پیتا ہوا اٹھے گا۔ کوئی چوری کر رہا ہے تو چوری کرتا ہوا وہ اٹھے گا، کوئی زنا کر رہا ہے تو زنا کرتا ہوا کل قیامت کے دن اٹھے گا۔ جس حال میں موت آئے گی اسی حال میں کل قیامت کے دن اس آدمی کو اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے جو اوقات گزر رہے ہیں وہ اوقات نیکی کی حالت میں گزرے، بدکاری کرتے ہوئے نہیں، گناہ کرتے ہوئے نہیں۔ آج ہمارے نوجوان پوری رات موبائل چلا رہے ہیں، پتہ نہیں خرافاتیں کر رہے ہیں، چیٹنگیں کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، لغویات کر رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں کس گھڑی پر موت آ جائے اور اسی حالت میں سے اٹھا لیا جائے کل قیامت کے دن۔ کیا جواب دو گے اللہ کے؟ میرے پیارے ساتھی، وقت بہت کم ہے۔ میں چاہتا ہوں جو لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا جو لوگ پہنچ چکے ہیں
یا جن کا ارادہ ہے ان کے تعلق سے ان کی آسانی کے لیے مختصر طور پر ہم حج کے ارکان بتا دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا تو تجربہ ہے ہی نہیں، ہم نے تو حج کیا ہی نہیں، ہم نے تو مشاہدہ کیا نہیں کہ ہو ہم وہی چیز بتائیں، نشانی بتائیں، علامتیں بتائیں۔ جو قرآن حدیث کے اندر الفاظ ہیں اس کے روح سے آپ کو میں بتلا رہا ہوں، اور اس کو ذہن نشی کر لے، آپ کو فائدہ ہوگا، اور بالکل ایک مختصر انداز میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، 3 طرح کا حج ہوتا ہے، اس کا نام الگ الگ ہے۔ ایک ہے حج قران، اس حج میں کیا ہوتا ہے کہ عمرہ اور حج کی نیت ایک ہی ساتھ کر لی جاتی ہے، احرام دونوں کے لیے باندھ لیا جاتا ہے، حج قران بولتی اس کو۔ دوسری قسم ہے حج تمتع، اس میں یہ ہوتا ہے کہ صرف عمرہ کی نیت کی جاتی ہے، اور عمرہ پورا ہونے کے بعد پھر دوبارہ حج کی نیت کی جاتی ہے، حج کے لیے احرام باندھا جاتا ہے، اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ اور یہی حج ہم لوگ کرتے ہیں، ہندوستان والے پاکستان سے زیادہ تر حج تمتع ہی کرتے ہیں، پہلے عمرہ کرتے ہیں، پھر جو ہے احرام اتار لیتے ہیں، پھر حج کرتے ہیں۔ اور ایک حج ہوتا ہے حج افراد، وہ صرف اور صرف حج کے لیے نیت کی جاتی ہے، حج کے لیے احرام باندھا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ 3 قسم کے حج ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ حج تمتع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو پسند فرمایا تھا۔ حج کے 4 ارکان ہیں، فرائض ہیں، آپ اس کو ذہن نشی کر لیں، اگر ان میں سے ایک اگر چھوٹ جاتا ہے تو آپ کا حج بالکل نہیں ہوگا، پورا سفر آپ کا برباد ہو جائے گا۔ 4 رکن ہیں، 4 ارکان ہیں، 4 فرائض ہیں۔ ایک احرام، یعنی نیت، حج کے لیے، حج عمرہ کے لیے نیت ایک۔ نمبر 2 وقوف عرفہ، عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا، یہی حج ہے، یہ دوسرا رکن ہے۔ تیسرا رکن ہے طواف زیارت، طواف کرنا، طواف اضافہ بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ اور چوتھا ہے سعی، صفا اور مروہ کی سعی۔ یہ 4 ارکان ہیں، ان میں سے اگر ایک چھوٹ جاتا ہے تو آپ کا حج بالکل نہیں ہوگا۔ حج کیسے کیا جاتا ہے، نیت کیسے باندھی جاتی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ حج کرنے کے لیے ارادہ کریں گے تو پہلے آپ صاف ستھرا ہو جائیں، بال وغیرہ کٹوا لیں، زیر ناف بال کاٹ لیں، ناخن وغیرہ ترشوا لیں، نہا لیں، دھو لیں، آپ جائیں اور پھر جو ہے سواری پر سوار ہوں۔ اب کیا کرتے ہیں، جہاں پر ہم سوار ہوتے ہیں، فلائٹ پہ چڑھتے ہیں، وہیں سے ہم احرام باندھ لیتے ہیں، یعنی کپڑا پہن لیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ احرام کپڑا، جو مخصوص کپڑے ہوتے ہیں 2، اس کے پہننے کا نام نہیں ہے احرام۔ احرام کا مطلب ہوتا ہے نیت کرنا، جہاں سے آپ نیت کرو گے، یعنی حدود جو میقات ہے، اس میقات سے آپ جو نیت کریں گے وہ ہے اصل احرام۔ کپڑے تو کہیں بھی پہن سکتے ہیں، آپ فلائٹ پہ پہن لیں، 2 کپڑے جو سفید ہوتے ہیں، ایک چادر ایک لنگی، وہ پہن لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نیت باندھی نہیں جائے گی، نیت نہیں کی جائے گی۔ وہاں سے صاف ستھرا ہو کر کے آپ سوار ہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ سواری کی دعا پڑھ لیں، اب فلائٹ پہ سوار ہو گئے، اب جا رہے ہیں۔ فلائٹ میں اعلان ہوتا ہے کہ حدود میں داخل ہو رہے ہیں، میقات میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہندوستان والوں کے لیے جو میقات ہے، جو حدود ہے، وہ ہے یلملم، وہ جگہ کا نام ہے۔ یلملم جب پہنچتے ہیں تو وہیں پر اعلان ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ احرام باندھ لیں، یعنی نیت کر لیں۔ نیت کس طرح کی جاتی ہے؟ اگر آپ نے ارادہ کیا حج تمتع کا تو آپ کیا بولیں گے؟ اللہم لبیک عمرتن، کیونکہ ہم پہلے عمرہ کریں گے، جا کے حج نہیں کریں گے، ہم پہلے کیا کریں گے؟ عمرہ کریں گے، اس لیے اللہم لبیک عمرتن، یہ ہے نیت، اسی کو احرام بولتے ہیں۔ اور وہیں سے تلبیہ پڑھنا شروع کر دے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ اونچی آواز سے وہیں سے آپ کا شروع ہو جائے گا۔ آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ وہاں جا کے اتر گئے، اترنے کے بعد آپ کی مرضی، چاہے آپ براہ راست حرم میں جا کے داخل ہو یا تو پھر اپنی رہائش میں آپ جائیں، رہائش میں جائیں، کیونکہ آپ غسل بھی کر سکتے ہیں جا کے، کپڑا بھی چینج کر سکتے ہیں جا کے، کپڑا چینج کر کے غسل وغیرہ کر کے پھر دوبارہ پھر وہاں سے اب حرم میں جا سکتے ہیں۔ لہذا آپ حرم میں داخل ہوں گے جا کے۔ اب حرم میں بہت سارے دروازے بنے ہوئے ہیں، اب کس دروازے سے داخل ہونا ہے، اس میں نام لکھا ہوتا ہے، نمبر بھی ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ ایک دروازہ ہے باب السلام، اللہ کے نبی نے اس کو پسند کیا کہ باب السلام سے داخل ہو، تو باب السلام میں حاجی لوگ داخل ہوتے ہیں۔ باب السلام
آپ داخل ہوں گے حرم میں، قدم رکھیں گے، دایا قدم رکھیں گے اور پڑھیں گے جس طریقے سے آپ مزید پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھیں گے۔ پھر جب خانہ کعبہ نظر آ جائے، یعنی پہلی نگاہ خانہ کعبہ پر پڑے گی، پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑے گی، تو اس وقت بھی آپ کو دعا کرنی ہے۔ اللہ کے نبی سے تو کوئی خاص دعا منقول نہیں ہے، البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دعا منقول ہے۔ پہلی نظر جب خانہ کعبہ پر پڑے تو آپ کو پڑھنا ہے اللہم انت السلام و منک السلام فحینا ربنا بالسلام، یہ دعا ہے۔ جب نظر آ جائے تو آپ کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ اٹھا لے اور وہاں پر دعا کرے، جو مرضی دعا کرے، خوب دعا کرے۔ جب پہلی نظر پڑے وہاں پر، پھر آپ براہ راست حجر اسود تک پہنچے اور حجر اسود تک پہنچ کر کے حجر اسود کا بوسہ لے۔ اور اس وقت تو بہت بھیڑ چلتی ہے، بوسہ اب مشکل ہو جائے گا، تو آپ ہاتھ سے ہی استعمال کریں یا دور میں ہی کھڑے رہیں، کیونکہ آپ حجر اسود تک پہنچیں گے اور وہیں سے آپ کا طواف بھی شروع ہوگا۔ طواف کرنے سے پہلے آپ اجتباء کریں۔ اجتباء کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کی چادر ہے، ایک کونا بائیں کندھے کے اوپر اور چادر کا ایک کونا دائیں کا جو بغل ہے اس کے نیچے سے لے کر کے اوپر ڈال لیں، یعنی آپ کا دایاں جو کندھا ہے یہ والا، یہ کھلا رہے گا، یہ بند رہے گا، اس کے اوپر کپڑا رہے گا، یہ کھلا رہے گا، وہ نیچے سے آئے گا، اس کو بولتے ہیں عربی میں اجتباء۔ آپ اجتباء کریں گے، دائیں کندھا کھلا رہے گا۔ ہر حجر اسود سے آپ شروع کریں گے طواف کرنا، یعنی خانہ کعبہ بائیں کی طرف ہوگا اور یوں آپ طواف کرنا شروع کریں گے حجر اسود سے لے کر کے، پھر دوبارہ وہیں پر آئیں گے تو ایک چکر ہوگا اور پہلے 3 چکر میں آپ کو رمل کرنا ہے، یعنی دڑکی کی چال چلنی ہے، یعنی سینہ تان کر کے، یعنی ہلکی ہلکی دوڑ لگانی ہے 3 چکر میں صرف، باقی لاسٹ کے 4 چکر ہیں عام چال چلیں۔ اسی طریقے پر آپ جب رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان آئیں گے تو آپ کو دعا پڑھنی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنی ہے۔ اسی طریقے پر جب بھی آپ حجر اسود کے پاس سے گزریں گے آپ بوسہ دیں گے، اگر بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو دور سے ہی آپ استلام کریں گے، یعنی اشارہ کریں گے، اور وہاں پر حجر اسود اور خانہ کعبہ کا جو دروازہ اس کے بیچ میں ایک جگہ ہے جس کا نام مستلزم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہاں تم پہنچو اس جگہ پر تو کیا کرو، اپنا سینہ رکھ دو، اپنا چہرہ رکھ دو، اپنا ہاتھ رکھ دو اور وہاں پر خوب دعائیں مانگو، گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگو مستلزم پر۔ لیکن اب تو پہنچنا ممکن ہے کیونکہ بھیڑ ہوتی ہے، وہاں پہنچا جا ہی نہیں سکتا، لہذا آپ طواف کریں گے۔ آپ کا طواف مکمل ہو گیا، طواف مکمل ہونے کے بعد حجر اسود مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھیں گے، کیونکہ وہاں جگہ ملتی ہی نہیں ہے، لہذا پورے حرم میں کہیں پر بھی 2 رکعت طواف کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی 2 رکعت ہو گئی اور وہ 2 رکعت میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں گے۔ آپ کی 2 رکعت مکمل ہو گئی، اس کے بعد آپ کیا کریں، آپ زمزم پیے، خوب سیر ہو کر کے پیے، پانی پیے خوب، پھر حجر اسود تک جائے اور وہاں بوسہ لے، پھر وہاں سے اب براہ راست کہاں جانا ہے، سعی کرنی ہے، آپ کو صفا میں پہنچنا ہے۔ جب صفا کے پاس پہنچے تو آپ پڑھیں، یہ دعا پڑھیں ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا، یہ دعا پڑھیں۔ پھر صفا میں چڑھے تو ابدأ بما بدأ اللہ، یہ بھی دعا پڑھیں۔ اور ایک دعا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا انت وحدہ، یہ والی دعا وہاں پڑھنی ہے۔ لہذا صفا مروہ کی سعی کرے، صفا سے مروہ تک، پھر مروہ سے صفا تک ایک بار کریں گے تو 1 چکر ہوگا، اب 7 چکر لگائیں گے وہاں پر۔ اس کے بعد مکمل ہو گیا، آپ آ جائیں، اس کے بعد آپ حلق کرا لیں، سر چھلا لیں یا بال کتوروا لیں، بال کتورنے کے بعد آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا، آپ احرام اتار دیں، یہ عمرہ ہو گیا آپ کا۔ آپ خود گھومیے پھریے کچھ بھی کریں، آپ کو کوئی وہ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے بعد اب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں 8 ذی الحجہ سے،
8 ذوالحجہ کو آئے، اس کے بعد صبح ہی آپ مینا کو جائے، مینا میں جا کر کے وہاں پر 5 وقت کی نماز پڑھے، ظہر عصر مغرب عشاء فجر قصر کے ساتھ پڑھے، اپنے اپنی وقت پر پڑھے. پھر مینا سے لے کر کے پھر جب فجر ہو جائے، فجر کے بعد طلوع ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ کہاں پر جائیں گے؟ میں عرفات کے میدان میں جائیں گے، وہاں پر حاضری دینی ہے. عرفات میں وہاں پر ایک مسجد ہے، مسجد نمیرہ، وہاں پر اگر جگہ ملے تو اچھی بات ہے، ورنہ پورے عرفات ٹھہرنے کی جگہ ہے، کہیں پر بھی ٹھہر جائے جا کے. ایک ہے وہیں پر جبال رحمت، وہاں پر جا کر کے دعا مانگنی چاہیے کثرت سے، اللہ کے نبی نے فرمایا. وہ ہو گیا، آپ ٹھہر گئے اور وہاں پر 2 وقت کی نماز پڑھنی ہے، ظہر اور عصر، اور قصر کر کے پڑھنی ہے اور جمع کر کے پڑھنی ہے، یعنی ظہر کے وقت ہی پڑھ لینی ہے دونوں وقتوں کی نماز قصر کر کے. لہذا وہاں پر خوب دعائیں کریں، خوب دعائیں مانگے. اس کے بعد مغرب ہو جائے تو مغرب کی نماز عرفہ میں نہیں پڑھنی ہے، بغیر نماز پڑھے آپ مزدلفہ کی طرف چلے جائیں اور وہاں پر جا کر کے عشاء اور مغرب کی نماز جمع کر کے اور قصر کر کے پڑھے. پھر پوری رات سوئے یا عبادت کرے، وہ آپ کی مرضی، پوری رات گزارے، فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھے. اس کے بعد صبح پھر واپس آپ ٹرن لیں گے کہاں؟ مینا کی طرف. مینا کی طرف آئیں گے، پھر جمرہ عقبہ کو پتھر ماریں گے، کنکریاں ماریں گے بڑے شیطان کو. پھر کنکریاں مارنے کے بعد اور یہ 10 ذوالحجہ ہے، وہ قربانی کا دن ہے. پھر قربانی کے دن میں کیا کریں گے؟ آپ قربانی کریں گے. کنکریاں مارنے کے بعد آپ قربانی کریں گے. قربانی کرنے کے بعد پھر آپ حلق کرائیں گے، یعنی سر چلائیں گے یا بال کٹوائیں گے. یہ کمپلیٹ ہوا. اس کے بعد آپ کہاں جائیں گے؟ اب 2 چیزیں باقی ہے حج تمتع کرنے والوں کے لیے. پھر طواف کرنے کے لیے آپ کو جانا ہے، اس کو طواف اضافہ یا طواف زیارت بولتے ہیں. وہ طواف آپ کو کرنا ہے اسی طریقے پر جس طریقے سے عمرہ کے لیے آپ نے کیا تھا، لیکن 2 چیزیں نہیں کرنی ہے. استوا نہیں کرنا ہے، یعنی چادر کو یہاں سے نہیں نکالنی ہے، اور دڑکی نہیں لگانی ہے، رمل نہیں کرنا ہے. عام طواف کریں گے. 7 طواف کرنے کے بعد پھر اسی طریقے پر مقام ابراہیم پر آپ نماز پڑھیں گے اور پھر پانی پئیں گے. پھر آپ صحیح کریں گے دوبارہ. یہ حج تمتع والوں کے لیے ہے. اگر کسی نے حج افراد اور قران کیا ہے تو اس کے لیے دوبارہ صحیح نہیں ہے. یہ حج تمتع کرنے والوں کے لیے دوبارہ صحیح کریں گے. صحیح کرنے کے بعد صفا مروہ کی دوڑ لگانے کے بعد آپ کا حج ہو گیا مکمل. اب احرام کھول سکتے ہیں اور وہ تمام چیزیں آپ کے لیے حلال ہو جائیں گی جو حرام تھی. آپ پاک صاف ہو گئے اور آپ کا حج مکمل ہو گیا. پھر 11-12 تو پھر کنکریاں مارتے رہتے ہیں، وہ تفصیل کا موقع نہیں ہے. لہذا اصل یہ ہے حج. اس طریقے سے حج کے ارکان پورے کیے جاتے ہیں اور اس کو بولا جاتا ہے حج اکبر. ہمارے معاشرے کے اندر کیا بولا جاتا ہے؟ حج اکبر کون سا ہے؟ عرفہ میں کے دن، اگر جمعہ کا دن ہو گیا، یعنی جمعے کے دن اگر عرفہ پڑ گیا، عرفہ کی تاریخ پڑ گئی تو وہ حج اکبر ہے. بہت بڑا حج ہے. غلط ہے یہ. حج اکبر حج کو بولا جاتا ہے اور حج اصغر عمرہ کو بولا جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ دونوں حج ہے. عمرہ بھی حج ہے اور حج بھی حج ہے. لیکن آج جو حج کرتے ہیں اس کو حاجی کہا جاتا ہے، جو عمرہ کرتے ہیں ان کو حاجی نہیں کہا جاتا ہے. حالانکہ انہوں نے بھی حج کیا ہے، حالانکہ وہ چھوٹا حج ہے، وہ حج اصغر ہے اور وہ حج اکبر ہے. وہ اس طریقے پر حج آپ کا مکمل ہو جاتا ہے. تو یہ موٹے موٹے الفاظ میں اور مختصر طور پر آپ کو بتلا دیا گیا اس طریقے پہ حج کیا جاتا ہے. جب آپ حج کر لیتے ہیں تو آپ پاک و صاف ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی حاجی کے لیے کیا فضیلتیں بیان فرمائی ہے، وہ حدیث پڑھ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں حج کی اتنی بڑی فضیلت ہے. جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو سواری کے ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی دی جاتی ہے اور ایک ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور ایک ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. پھر جب وہ طواف کے بعد تم مقام ابراہیم پر 2 رکعت نمازیں پڑھتے ہو تو اس کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. جب تم سعی کرتے ہو صفا و مروہ کے درمیان تو اس کے بدلے میں 70 غلام آزاد کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا. جب آپ کنکریاں مارو گے
تو ایک ایک کنکری کے بدلے میں ایک ایک کبیرہ گناہ آپ کا مٹ جائے گا. اور جب آپ حلق کراؤ گے، بال مڑاؤ گے، تو ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی دی جائے گی اور ایک ایک گناہ مٹتا رہے گا. جب آپ قربانی کرو گے تو قربانی کا ثواب کسی کو معلوم ہی نہیں. جس طریقے پر رمضان میں آپ روزہ رکھتے ہو تو اس کا ثواب آپ کو معلوم نہیں ہے، فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہے. اس قربانی کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا ثواب مجھے معلوم. کل قیامت کے دن کے لیے میں ذخیرہ کر کے رکھتا ہوں. قربانی کا ثواب کتنا بڑا ہوگا، اتنے بڑے ثواب. میرے پیارے ساتھیوں، جب حاجی وقوف عرفہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر اتر آتا ہے، فرشتوں کو جمع کرتا ہے، فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ میرے فرشتوں، میرے بندے ہیں جو دور دراز کے سفر کے لیے یعنی دور دراز سے آئے ہوئے ہیں. ان کا کیا مقصد ہے؟ یہ پرگندہ حال ہیں اور یہ میری طرف متوجہ کیے ہوئے ہیں. یہ میرے فرشتوں، یہ میرے بندے مجھ سے ڈر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں. اگر یہ دیکھ لیتے تو کیا ہو جاتا. یہ میرے فرشتوں تم گواہ رہنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ تم گواہ رہنا اور کل قیامت کے دن تم گواہی دینا. ان تمام بندوں کو میں نے معاف کر دیا ہے، ان تمام بندوں کو میں نے بخش دیا ہے. اگرچہ ان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگر ان کے گناہ درختوں کے پتے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ ان کے گناہ بارش کے قطروں کے برابر کیوں نہ ہو، اگرچہ ان کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہو، ان تمام گناہوں کو میں نے بخش دیا، ہم نے معاف کر دیا. پھر اللہ تبارک و تعالی اعلان کرتا ہے یا عبادی حفیظوا مغفورا لکم ولمن شفاعتم لہ. یہ میرے بندو جاؤ اب اس درگاہ کی طرف چلے جاؤ، تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے اور جن لوگوں کے لیے تم نے دعائیں کی ان کے گناہوں کو بھی میں نے معاف کر دیا. جاؤ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا. اسی لیے جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے اور جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان تمام لوگوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے. کیونکہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ جن لوگوں کے لیے تم نے دعائیں مانگی ہے میں نے ان کو بھی بخش دیا، ان کو بھی میں نے معاف کر دیا. میرے پیارے ساتھیوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ کو بھیجتا ہے اور یہ کہلواتا ہے کہ یہ میرے فرشتے جاؤ اعلان کر دو، خوشخبری سنا دو، استقبال کر دو اور ایک وارننگ دے دو، ایک میسج دے دو. کیا میسج ہے؟ ایک فرشتہ آتا ہے، اس کے کندھے پر، حاجی کے کندھے پر ہاتھ مار کر کے کہتا ہے کہ یہ حاجی تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں اور تم ایسے بن گئے ہو جیسا کہ تمہاری ماں نے آج ہی تم کو جنا ہے. کوئی گناہ نہیں، تم معصوم ہو گئے ہو. لیکن ایک بات یاد رکھنا، گھر جانے کے بعد پھر دوبارہ گناہ نہ کرنا، آگے کے لیے گناہ نہ کرنا. پچھلے کی فکر تو تم چھوڑ دو، اس سے فکر کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، لیکن آگے جا کر کے گھر میں تم گناہ نہ کرنا. یہ فرشتہ وارننگ دے کر کے بھیجتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، تو حاجی کو چاہیے کہ گھر میں آ کر کے دوبارہ خرافاتیں نہ کریں، خرافاتیں نہ کریں. پہلے زمانے کے جو حاجی تھے کتنے معصوم ہوتے تھے، حج کرنے کے بعد آتے تھے، چہرے پر ایمان و تقوی کے اثرات ہوتے تھے، روشنیاں جھلکتی تھی، ایمان و تقوی کا نور ہوتا تھا. مسجد سے گھر، گھر سے مسجد، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں. اور آج کل کے حاجی اللہ معاف کرے پھر دوبارہ وہی تیری میری کہانی شروع ہو جاتی ہے. وہ کیا کرتے، یہ کیا کرتے، خرافاتیں، پھر وہ پہلی جیسی عادتیں. میرے پیارے ساتھیوں، یہ حاجیوں کے کام نہیں ہیں. تمہارے گناہ معاف ہو چکے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب حاجی کو دیکھو تو سلام کیا کرو، ان کی عزت کرو، ان کو اپنے گھروں میں بلاؤ، ان سے دعائیں کرواؤ، ان کی دعائیں قبول ہوں گی. اس عادت کو، اس کردار کو اپنانا چاہیے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، تو اللہ کے مہمان بن کر کے جو حاجی زندگی گزارتے ہیں تو گویا کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں. اور اس حال میں وہ حاجی اللہ سے ملتا ہے کہ اس کے خاتمے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں یا جو لوگ پہنچ چکے ہیں یا تو پھر جن لوگوں نے
ارادہ کیا ہے کہ اللہ ان کے حج کو ان کی عمرہ کو قبول فرما. یا الہ العالمین قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا الہ العالمین جب تک ہم کو اس دنیا کے اندر ایمان اسلام کے ساتھ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وتم أكبر. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. شکریہ.